بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم کو مانے گا، وحقت، اور اس کے لائق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین برابر کر کر دراز کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ ڈال دے گی جو اس کے اندر ہوگا، وَتَخَلَّتْ، اب وہ خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے رب کے حکم کو مانے گی، اور اس کے لائق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو مانے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اپنے اندر کے سارے بوجھ کو باہر نکال دے گی، سونا، چاندی، ہیرا، جواہرات، یہاں تک کہ مردوں کو بھی باہر نکال دے گی۔ جب انسان باہر نکلے گا تو انسان میدان محشر کی طرف بھاگے گا اور اپنے اعمال کو دیکھے گا، اچھا کیا ہوگا تو اچھا پائے گا، برا کیا ہوگا تو برا پائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان بے شک یقینی طور پر تجھ کو اپنے رب کی طرف دوڑنا ہے، یعنی وہی جب قبر پھٹے گی سب کی، یعنی وہی جب زمین پھٹے گی، زمین مردوں کو باہر نکالے گی تو دوڑ لگائیں گے، فملاقی، اور اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو ان قریب اس کا بہت زیادہ آسان حساب لیا جائے گا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ اپنے جنتی گھر والوں کے طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ یاد رکھیے جو نیک لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، ان کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ نے کیا کہا؟ ان کا آسان حساب لے گا۔ آسان حساب سے مطلب یہ ہے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کا حساب کیا ہی نہیں جائے گا، یعنی جن کے نام اعمال کو دیکھا ہی نہیں جائے گا، ان کو ڈائریکٹ کہہ دیا جائے گا جاؤ جنت میں جاؤ، اور دوسرے وہ ہیں جن کا نام اعمال تو دیکھا جائے گا لیکن درگزر کر دیا جائے گا، جاؤ جاؤ اس کو بھی جانے دو، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا نام اعمال تو دیکھا جائے گا، زیادہ تر نیکیاں ہوں گی، تھوڑے بہت گناہ ہوں گے، تو اللہ رب العزت ان کو بھی درگزر فرما دے گا۔ اس کو کہتے ہیں آسان حساب لینا۔ وہ خوشی خوشی اپنے جنتی گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کا نام اعمال ان کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، یعنی یہاں کفار کی بات چل رہی ہے کہ کفار کا داہنے ہاتھ کو اس کے گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ کو یعنی لیفٹ والے ہاتھ کو اس کے پیچھے کر دیا جائے گا، تو کفار کو ان کے لیفٹ ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، جیسے نام اعمال ان کے لیفٹ ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سمجھ جائیں گے میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو اس وقت موت کو مانگے گا، لیکن موت آئے گی نہیں۔ جب اس کو پتہ لگے گا میں جہنم میں جانے والا ہوں، موت مانگے گا، موت آ جائے تاکہ میں اس سے چھٹکارا پا لوں، لیکن آج تو موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، دھکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ تو دنیا میں اپنے گھر والوں میں بہت زیادہ خوش تھا، مال تھا، دولت تھی، شہرت تھی، ہر چیز تھی، بڑا خوش تھا اپنے پریوار کے ساتھ دنیا میں، لیکن آج یہ موت مانگ رہا ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے گمان کیا تھا کہ مجھ کو پھرنا ہی نہیں رب کے طرف۔ اللہ اکبر، دنیا ہی میں کھویا ہوا تھا۔ اس آیت سے پتا چلا کہ جو شخص مال و دولت کی وجہ سے دنیا میں کھو گیا وہ کل قیامت کے دن ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیوں نہیں اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ جو آج ہم کو مال ملا، دولت ملی، عزت ملی، شہرت ملی، یہ آزمائش ہے، اللہ ہم کو آزما رہا ہے۔ اتنا سب کچھ دینے کے باوجود کیا یہ بندہ میری طرف لوٹتا ہے کہ نہیں؟ یہ آزمائش ہے میرے دوستو۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، تو مجھے قسم ہے شفق کی۔ شفق کہتے ہیں یعنی مغرب کے بعد جب لالی آ جاتی ہے، لالی کے ختم ہو جانے کے بعد جو وقت ہوتا ہے اس کو شفق کہتے ہیں۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی قسم، اور اس کی قسم جو رات میں جمع ہوتے ہیں،
یعنی تمام جانور، تمام انسان سارا دن تو منتشر ہوتے ہیں لیکن رات میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس کی قسم۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے، یعنی 13ویں 14ویں 15ویں رات کو چاند کی، اس رات میں چاند مکمل ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی قسم کھائی۔ اب قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور تم طبق در طبق چڑھو گے، منزل بہ منزل چڑھو گے۔ یعنی پہلے تم بچے تھے، تمہارا دودھ چھڑوایا گیا، تم بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد تم بوڑھے ہو گئے، مر گئے، مرنے کے بعد قبر میں اتار دیے گئے، قبر کے بعد پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہاری قبر پھٹے گی، میدان محشر کی طرف بھاگو گے، وہاں تمہارا حساب ہوگا، حساب ہونے کے بعد تم کو جنت میں جانا ہوگا تو جنت میں جاؤ گے، جہنم میں جانا ہوگا تو جہنم میں جاؤ گے۔ تم ضرور منزل پہ منزل چڑھو گے۔ یاد رکھو، یہ ہمیشہ اللہ رب العزت نے اس کو کیوں بتایا؟ اس وجہ سے تم ہمیشہ ایک طرح نہ رہو گے۔ آج تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، جوان ہو، تو غرور و تکبر نہ کرو، ضرور منزل بہ منزل تم چڑھنے والے ہو۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو ان سب ساری چیزوں پر غور کر کے وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدے بھی نہیں کرتے۔ جب حضور علیہ السلام کے اوپر اقرأ بسم ربک الذی آخری تک آیت نازل ہو گئی تو آپ نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے بھی آپ کو دیکھ کر سجدہ کیا۔ کفار پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ حضور علیہ السلام سچے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے وہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے، سجدہ نہیں کر رہے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام برحق نبی ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حضور پر ایمان لے کے آئے، ان کو فالوورز بن گئے تو اللہ اکبر، یہ جو سارے لوگ ہمارے پاس آنے والے ہیں، جو منصب ہے، یہ جو سب پائیدار ہے، جو تخت ہے، سب ہم سے چھین جائے گا، لوگ تمام کے تمام لوگ حضور کی طرف بھاگ جائیں گے، ہمارے پاس کوئی آئے گا نہیں، اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو حبیب آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے بے حساب اجر ہے، وہ اجر ہے جو اجر کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔